أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفجر پڑھی ہے۔ سورۃ فجر کا سورۃ غاشیہ کے ساتھ ربط نمبر 1 یہ ہے۔ سورۃ غاشیہ میں اللہ رب العزت نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ اب سورۃ فجر میں اللہ رب العزت اس عذاب سے بچنے کا طریقہ بتائیں گے۔ دوسرا ربط سورۃ غاشیہ میں اللہ رب العزت نے عذاب اخروی کا ذکر فرمایا تھا کہ آخرت میں فلاں فلاں عذاب دیا جائے گا۔ اب سورۃ فجر میں اللہ رب العزت دنیاوی عذاب دنیاوی کے نمونے ذکر فرمائے گا۔ تیسرا ربط سورۃ فجر سورۃ غاشیہ میں اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر فرمایا تھا، اور سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت تزہید من الدنیا کا ذکر فرمائیں گے۔ تزہید فی الدنیا، دنیا میں عیش و عشرت کو پسند کرنا۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں 4-5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ نمبر 1 والفجر، قسم ہے فجر کی۔ پھر فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ پھر فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، فرمایا تحقیق ان میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ لتعذبن یا آل مکہ، اوے اہل مکہ، اگر تم نے میری بات، میرے پیغمبر کی بات نہ مانی تو تمہیں ضرور بضرور عذاب دیا جائے گا۔ سنیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ڈھل جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، تحقیق اس میں عبرت ہے لذی حجر، عقل مندوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ اب دیکھیں جی، پہلا لفظ ہے فجر۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے اندر بے شمار تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی ہے کہ فجر سے مراد رمضان کے گزرنے کے بعد آنے والی فجر، یعنی کہ عید الاصغر، عید الفطر جس کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد عید الفطر کی فجر مراد ہے۔ کیوں؟ پورا سال بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت بطور انعام کے، بطور اعزاز کے، بطور اکرامات کے اللہ رب العزت تحفے میں چھوٹی عید عطا فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ، بڑی عید کی فجر مراد ہے جی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت نے بطور انعامات کے، اعزازات کے دیے۔ اور ایک بڑی
یوم النحر جس کو کہتے ہیں جی، حاجی حضرات اس میں کیا کرتے ہیں جی، قربانی کرتے ہیں حج کے دنوں کے اندر، عام بندے بھی کرتے ہیں۔ اور ایک قول کہ فجر سے مراد 9ویں ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، یعنی کہ یوم عرفہ۔ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر حاجی لوگ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت اس دن اپنے فرشتوں کے اوپر بڑا فخریہ انداز میں کہتا ہے دیکھو میرے بندے مجھے کیا کر رہے ہیں جی، لبیک کہہ رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں جی۔ اس وقت نفسا نفسی ہوتی ہے، صرف بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے جی، اس دن سے بھاگ جاتا ہے، اس دن سے کیا ہو جاتا ہے جی، بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے عرفے والے دن دعا مانگی، اے اللہ آج جو میرا امتی کیا ہے جی موجود ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا سوائے حقوق العباد کے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دے جن کے اوپر حقوق العباد لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں میں نے ان کے حقوق العباد بھی معاف فرما دیے۔ کون سے حقوق العباد؟ کہ جو بندے کو پتہ نہیں تھے جی، لا علمی میں کسی کا حق مار دیا جی، ٹھیک ہے، کسی کا حق دبا دیا، وہ معاف ہے، لیکن اگر جان بوجھ کرتے ہوئے جی کیا کر دیا جی، کسی کا حق مارا، وہ بالکل معاف نہیں ہوگا، بالکل معاف نہیں ہوگا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد ہر دن کی فجر مراد ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور شیعوں کی ایک تفسیر ہے، رافضیوں کی ایک تفسیر ہے جس کا نام تفسیر نمونے جلد نمبر 15 ہے جی، اس آیت کے متحد لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور آگے آتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، حضور سے پہلے 10 امام مراد ہیں، آگے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفعی سے مراد حضرت علی اور حضرت مائی فاطمۃ الزہرا ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں؟ ایک قول ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہیں۔ حدیث میں آتا ہے التمسوها فی 10 الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کی آخری راتوں کے اندر کیا کرو جی، اس کو تلاش کرو جی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن آتے ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد محرم کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ کیوں؟ اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی دن کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر اتارا، اسی دن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا جو سیلاب تھا، عذاب تھا، وہ تھم گیا، اسی دن کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں سے نجات دی، ٹھیک ہے، یہ مراد۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے جفت کی، والوتر اور تا کی۔ شفع سے کیا مراد ہے؟ والشفع سے مراد نمازیں مراد ہیں۔ دیکھیں نمازیں بھی 2 طرح کی ہیں جی، جفت بھی ہیں اور تاک بھی ہیں۔ صبح کی نماز ہے 2 رکعتیں جی، جفت ہے۔ ظہر کی نماز ہے 4 رکعتیں، جفت ہے۔ عصر کی 4 رکعتیں، جفت ہے جی۔ مغرب کی 3 رکعتیں جی کیا ہے جی، تاک ہے۔ اسی طرح عشاء کی 4 رکعتیں کیا ہے جی، جفت ہیں۔ 3 وتریں کیا جی، جفت ہیں۔ جمعے کی 2 فرض ہیں، جفت ہیں۔ عیدین کی 2 رکعتیں کیا جی، جفت ہیں۔ والوتر، اور اسی طرح تاک کی وتر۔ ایک قول نمازیں، دوسرا قول خالق اور مخلوق۔ خالق اور مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے۔ دیکھو مرد ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا بنایا جی، عورت بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ دن ہے تو اللہ نے مقابلے میں رات بنائی ہے، آسمان ہے تو مقابلے میں اللہ نے زمین بنائی ہے، کالا ہے تو اللہ نے مقابلے میں چٹا بنایا ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جی، لمبا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے کوڈو بنایا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جی، مراد ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب وہ ڈھل جائے جی۔ عام رات بھی مراد ہے جی، جب ڈھل جاتی ہے، یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے اس سے مراد کیا جی، معراج کی رات مراد ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی سیر کروائی، اور وہاں سے پھر آگے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے پھر 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا پر جی اللہ نے سیر کروائی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل تحقیق فی ذالک، ان کے اندر قسم عبرت ہے
لذی حجر عقل مندوں کے لیے، جن کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے نا، وہ بندہ ان راتوں کے اندر، فجر کے اندر، ولیال عشر کے اندر، والشفع والوتر کے اندر، رات کے اندر کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا. یہ اللہ بنانے والا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ پہلا نمونہ جی، پہلا نمونہ. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں پر دیکھنے سے مراد رؤیت قلبی مراد ہے، رؤیت عینی نہیں ہے، کیونکہ جب قوم عاد تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو خبر دی کہ ایک قوم تھی جی، اس کی یہ حالت تھی جی. ٹھیک ہے. ارم ذات العماد، جو ارم تھے ذات العماد، ستونوں والے جی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم عاد کہ نہیں پیدا کیا گیا مثلها ان جیسا فی البلاد، شہروں کے اندر. قوم عاد کیا تھی جی؟ عاد حضرت نوح علیہ السلام کا کیا جی؟ پڑپوتا ہے جی. عاد بن ارم بن سام بن نوح، یہ نوح علیہ السلام کا پڑپوتا ہے. تو اس کے نام سے کیا ہوا جی؟ ایک قوم مشہور ہوئی. یہ قوم آتی ہے جی بحرین اور اسی طرح عمان خضرموت کے درمیان میں یہ جگہ آتی ہے جی. تو آپ نے صورت احقاف کے اندر، صورت حاقہ کے اندر اور اسی طرح صورت شعراء کے اندر ان کا ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر سنا جی. ٹھیک ہے، مختصراً سنو جی. یہ وہ قوم تھی جو کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے. اور یہ وہ قوم تھی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، گھروں کو تراشتی تھی، گھروں کو تراش کر ان کے اندر اپنے مکانات بنایا کرتی تھی. بڑی کئی 100 سال ان کی عمریں تھی جی. ٹھیک ہے. ان کے بچے جب بچپنا ختم ہوتا نا جی، جو مکان بنایا ہوتا وہ گر جاتا جی. 100 سال تو ان کا بچپنا ہوتا، 100 سال 200 سال ان کا تو کیا ہوتا؟ بچپنا ہوتا جی. بڑی لمبی عمریں تھی اور بڑے زور آور تھے جی، بڑے زور آور تھے. اتنے زور آور تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اگر کسی کو کھوپڑی کو اوپر سے پکڑتے تھے نا جی، بھیجا اس کا نکال کر رکھ دیتے. اتنی اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی تھی جی. ٹھیک ہے. قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا. ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت و تبلیغ دی، کہا میری بات مان لو تو تمہارے اوپر سے یہ عذاب ہٹ جائے گا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے بارشوں کو بند کر دیے. یہ کہا کرتے تھے نا، اوے ہود، اگر تیرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش برسے گی تو تیرے اوپر ایمان لانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت ہود علیہ السلام بڑے غمگین ہوتے لیکن ظالم تھے، بدبخت تھے نا. اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا جی، سورۃ احقاف. ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے بدلی آ گئی ہے، اب یہ برسے گی، ہمارے کھیت بھی کیا ہو جائیں گے جی؟ سبزہ اگانے کے قابل ہو جائیں گے. ہمارے جو جانور ہیں وہ بھی، ان کی پیاس ختم ہوگی، ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ گرمی ختم ہو جائے گی. لیکن کیا پتا تھا یہ وہ بادل ہے جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گا. اللہ رب العزت نے ایسی تند و تیز ہوا بھیجی جی، اتنی تند و تیز ہوا بھیجی نا کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن اللہ رب العزت نے ہوا بھیجی. 8 دن لگاتار ہوا چلتی رہی اور ایسا محسوس ہوتا تھا، قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ صبح کے وقت جیسے چلتی رہی نا، جب وہ سارے مردار ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کھجور کے جو لمبے لمبے درخت ہیں نا وہ آگے بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے ایسے نہیں مارا، جن کو اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا جی. ٹھیک ہے. پہلا نمونہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ، جو ارم تھے، ستونوں والے تھے، بڑے قد آور تھے، مضبوط تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے ان جیسا شہروں میں کبھی پیدا نہیں کیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ دوسرا نمونہ آ گیا. وثمود الذین، اور قوم ثمود، الذین وہ جابوا الصخر جنہوں نے تراشا چٹانوں کو، بالواد بستی میں. ہاں قوم ثمود تھی چٹانوں کو تراشنے والی. وفرعون ذی الاوتاد، تیسرا نمونہ قوم فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا. ذی الاوتاد کیوں کہتے ہیں جی؟ آپ نے یہ بھی مطلب سنا ہے جی.
ذیل اوتاد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے مضبوط سلطنت تھی، اس کی سلطنت کے اندر کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا تھا جی، ٹھیک ہے، بڑا ظالم جابر تھا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بہت سارے لشکر تھے، لیکن ایک لشکر ایسا تھا جو خیموں کے اندر ہی رہتا تھا، تو ظاہر بات ہے خیمے کیلوں کے ساتھ لگتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے یہ اگر کسی کو سزا دیتا نا تو میخیں ٹھوکتا تھا اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے پاؤں کے اندر، وہیں پر کیا ہو جاتا تھا، بندہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ مئی آسیہ کو یہی سزا دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایمان لانے کی وجہ سے۔ تین نمونے، الذین طغوا فی البلاد، کہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں کے اندر، فاکثروا فی الفساد، پس بہت زیادہ شہروں کے اندر فساد کیا جی، شرک پھیلایا، کفر پھیلایا۔ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں جی، مجھ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے جی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس پھینکا ان کے اوپر رب کا، تیرے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا جی، ایسا کوڑا پھینکا، نہ قوم عاد بچی، نہ قوم سمود بچی، نہ قوم کیا جی فرعون بچی۔ فرعون کو بحر کلثم میں غرق کیا، قوم سمود کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، قوم عاد کے اوپر اللہ نے ہوائیں بھیجی، کسی کے اوپر کیا اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا جی، ٹھیک ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب لبالمرصاد، گھات لگانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ گھات لبالمرصاد کا مطلب بندہ کسی دشمن کی طاق میں ہو نا، یا یہ ہے کہ شکار کرنے کی طاق میں ہو کہ بھئی کہیں سے شکار آئے گا تو بندہ چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے بندوق لے کر جی، جیسے ہی شکار آتا ہے بندہ کیا کرتا ہے جی، فوراً گولی چلاتا ہے، شکار کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح طاق لگا کر بیٹھے ہوئے، اپنے نافرمانوں کو چن چن کر اللہ مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس برحال انسان، شکوہ جی، اللہ کا شکوہ سنیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، برحال انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، برحال انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب۔ فَأَكْرَمَهُ، نمبر ایک اللہ اس کو عزت دیتا ہے، نمبر دو وَنَعَمَهُ، اللہ اس کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، پس وہ بندہ کہتا ہے ربی اکرمان، میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ شکوہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے ظاہری طور پر۔ ظاہر بات ہے بندے کو مال و دولت ملتی ہے، بندے کو جاہ و جلال ملتا ہے، بندے کو نوکری ملتی ہے، بندے کو عیش و عشرت والی زندگی ملتی ہے، اولاد بے شمار ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھے انجوائے کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، ہمیشہ سفید کپڑے جی، کپڑے گھوم کھینچتا ہے جی، اوپر نیچے کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بندہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، اے تا اللہ سے میری بہت بڑی عزت کی تھی جی، بہت بڑے انعامات کی تھی، ماں دولت ملی ہے، پیسے ملے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے جی؟ کھینچتا ہے، پھر اللہ کھینچتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، برحال جب آزماتا ہے اس کو رب، اس کا رب، فَقَدَرَ، پس تنگ کرتا ہے اس کے اوپر رزق، اس کا رزق۔ پہلے اللہ کیا کرتا ہے جی؟ نعمتیں دیتا ہے جی، بندہ شکر گزار بنتا ہے یہ نہیں، انسان کا بچہ بنتا ہے یہ نہیں، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ عزتیں بھی اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ معاشرے کے اندر بڑا بندہ کہتا ہے حاجی صاحب، مولوی صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، فلانا فلانا، عزتیں ملتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ انعامات ملتے ہیں۔ پھر اللہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے جی؟ آزماتا ہے جی، چودراہٹ بھی چلی جاتی ہے، مولویت بھی چلی جاتی ہے، خانگیت بھی چلی جاتی ہے، مالداری بھی، کروڑ پتی بھی چلی جاتی ہے، اور کیا ہو جاتی ہے جی؟ بےزتی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ، پس وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ سن تو میری بہت بڑی عزت کی تھی ہے، اور جس وقت اللہ لے لیتا ہے کہتا ہے اللہ نے میری کیا کر دی ہے جی؟ بڑی توہین کی تھی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں مال و دولت بندے کو مل جاتا ہے نا، اور بندے کو آسائشیں مل جاتی ہیں، نعمتیں مل جاتی ہیں، تو بندہ اس بات کے اوپر غرور نہ کرے کہ اللہ نے کیا کر دیا جی؟ میرے اوپر انعامات کی بارش کر دی، اللہ مجھ سے کیا جی؟ راضی ہے۔ دولت کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے جی۔ ہاں اگر دولت کا مل جانا یہ راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو مالدار بناتا نا تو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا۔ اللہ نے خود حضور کو کہا تھا میرا محبوب چاہتا ہے تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، حضور نے فرمایا نہیں، میں غربت کی زندگی کو کیا کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت
اگر مال و دولت کو دے نا تو بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی اللہ کی کیا جی میرے اوپر کیا آگے مجھ سے اللہ راضی ہو گیا. نہیں، یہ کبھی کبھی مال و دولت آزمانے کے لیے بھی اللہ دیتے ہیں. اور جب بندے کے پاس نہیں بھی ہوتا نا تب بھی بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا بڑا احسان ہے. اور اللہ کے ہاں عزت کس بندے کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ حجرات. اللہ کے ہاں عزت اسی بندے کی ہے جو کہ آج متقی ہے، جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہتا ہے. سورت کا خلاصہ 3 باتیں ہیں جی. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت 3 باتوں کو بیان فرمائے گا. نمبر 1 مرض، نمبر 2 اسباب مرض، نمبر 3 علاج مرض. مرض کیا ہے؟ فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا مال کھاتے ہو جی. نمبر 2 ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم غریب غرباء کو کھانے کے اوپر بلاتے نہیں ہو، دعوت و طعام نہیں کرتے. وتأکلون التراث اکلا لما، تم یتیموں کا مال، مردوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. پھر بیان مرض کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو جی. علاج مرض کیا ہے؟ پیچھے اللہ نے بیان فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. کسی بندے کو اگر یہ مرض لگ جائے جی، کون سا مرض؟ یتیموں کا مال کھانے کی عادت بڑھ جائے. نمبر 2 غریبوں کو پوچھنے تاشنے والا نہ ہو، یعنی کہ سارا خود کھانے والا بن جائے. نمبر 3 مردوں کا مال میراث کھانے والا بن جائے. اور اگر اس کے اندر مال کی محبت آ جائے نا، پھر اس بندے کو چاہیے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے فجر کا بھی اہتمام کرے. تفصیل آپ نے سنی فجر سے کیا مراد. ولیال عشر، عشر کا بھی اہتمام کرے، تفصیل آپ نے سن لی ہے جی. پھر فرمایا والشفع والوتر، شفع کا بھی خیال کرے، وتر کا بھی خیال کرے، تفصیل آپ نے سن لی ہے. واللیل اذا یسر، اور یہ ہے کہ رات کا بھی خیال کرے، تفصیل آپ نے سن لی ہے جی. سنیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا پکی بات ہے انسان شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نے میرا رزق تنگ کر دیا ہے اور اللہ نے میری بے عزتی کی ہے. فرمایا نہیں، ہرگز نہیں. کلا پکی بات ہے، یقینی بات ہے. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا، یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے ہو. باپ مر گیا، ہاں اس کے باپ نے تو اچھی خاصی زمین چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، فیکٹریاں چھوڑی ہیں. پھر رشتہ دار ایسے لپکتے ہیں جیسے کہ گدھ گوشت کے اوپر، مردار کے اوپر لپکتا ہے. فرمایا تم کیا کرتے ہو جی؟ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو جی. اللہ تمہارا رزق کیا کر دیتا ہے جی؟ بند کر دیتا ہے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تم شوق دلاتے، نہیں تم ابھارتے مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ کا کام تو یہ بنتا ہے کہ آپ کیا کر دو جی؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اگر خود نہیں کھلا سکتے تو کم از کم دوسری کسی کو کہہ دو یار یہ کیا ہے جی، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کی مدد کر دیا کرو. نہیں ہوتا کیا ہے جی، اگر پتہ چل جائے یہ یتیم ہے، یہ محتاج ہے، فقیر ہے، غریب ہے، تو دوسرے کے آگے سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں یار فلانا بندہ غریب ہے. اس سے مال لے کر کیا کرتے ہیں جی؟ ایک حصہ غریب کو دے دیتے ہیں، باقی 3 حصے خود ہڑپ کر جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھا ہے جی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، نمبر 3 تم کھاتے ہو مردوں کا مال اکلا لما، سمیٹ کر، جس طرح نوالا سمیٹ کر آپ کھاتے ہو جی. مردوں کا مال، باپ فوت ہوا تو بیٹے کیا کرتے ہیں جی؟ سارا مال جمع کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، بہنوں کو تو کچھ دیتی نہیں پہلے، پر اگر مجبوراً دینا پڑے جی، ٹھیک ہے، مجبوراً دینا پڑے تو کیا کرتے ہیں جی؟ کچھ دے کر راضی کر دیتے ہیں. اور اگر بہن عدالت میں چلی جائے میراث لینے کے لیے، اس بہن کے ساتھ رشتہ ناتا کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. پہلا مرض کیا ہے؟ نمبر 1 حب الدنیا، دنیا سے محبت کرنا. مال کے ساتھ، مال حلال آتا ہے، حرام آتا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، جس کسی کا بھی ہے نا جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کو پہلے
مال سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا مرض جب یہ لگتا ہے نا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اسباب مرض آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا مال کھانے لگ جاتا ہے۔ نمبر 2 غریبوں کا حق مارنے لگ جاتا ہے، ان کو کھانا شانا نہیں کھلاتا۔ نمبر 3 مردوں کا بھی حق پھر کھانے لگ جاتا ہے۔ اس بیماری کو دور کرنا ہے نا جی، والفجر، فجر کا بھی خیال کرنا ہے، ولیال عشر کا بھی خیال کرنا ہے، والشفع والوتر، شفع کا بھی خیال کرنا ہے، وتر کا بھی خیال کرنا ہے جی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم محبت کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم محبت کرتے ہو مال سے، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ محبت کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا کی ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے جی، مال سے محبت کرنا۔ مال سے محبت کرنا یہ کیا ہے جی، دنیا کی ساری برائیوں کا جڑ ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا پکی بات ہے، اذا دکت الارض، جب زمین کو کوٹا جائے گا، کوٹ کوٹ کر ریزہ کیا جائے گا، دکن دکا، کوٹ دیا جانا، ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ آپ نے سنا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ ٹیڑھا پن ہوگا، نہ ٹیلے، نہ ٹھبے، نہ جمپ، نہ کھڈے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، صف صفا بالکل شیشی کی مانند ہوگی، پلین ہوگی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے گا تیرا رب، والملک اور فرشتے، صفا صفا، صف بصف، اللہ آئے گا جیسے اس کی شان ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا اپنے کارناموں کو، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کہاں فائدہ دے گا اس کا یاد کرنا۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے جیسے اس کی شان ہے۔ پھر کیا ہوگا، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے بھی آئیں گے لین باندھ کر، جیسا پریڈ ہوتی ہے نہیں، بندہ صف باندھ کر، بندے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا جہنم کو لایا جائے گی، جہنم لائی جائے گی، 70,000 فرشتے کھینچ کر سامنے لائیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جو جہنمی بندہ ہوگا جہنم کو دیکھ کر کیا ہوگی، تھر کر کانپنے لگ جائے گا۔ اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، جنتی خوش ہو جائیں گے اور جہنمی گھبرانے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت بندوں سے سوال کرے گا، بندہ اپنی برائیاں یاد کرے گا، میں نے یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا ہے، افسوس یہ کام نہ کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت برائیاں یاد کرنے کا کوئی فائدہ ماجدہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی، کہے گا وہ بندہ یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، قدمت لحیاتی، آگے بھیجتا زندگی کے اندر کچھ کام، کچھ نیکی کے کام، کچھ فائدے کی چیزیں زندگی کے اندر آگے بھیج دیتا، آج یہ رسوائی نہ ہوتی، ذلت نہ ہوتی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن نہیں عذاب دیا جائے گا عذابَهُ أَحَدٌ، رب جیسی سزا کا، اللہ کی سزا جیسی کوئی سزا دنیا میں آپ کو ملی نہیں ہے۔ اللہ جو سزا دے گا وہ 69 گنا تیز آگ، جس کو جنات سے، پتھروں سے کیا کیا جائے گا جی، زیادہ ابھارا جائے گا جی، زیادہ بھڑکایا جائے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں جکڑے گا اس جیسا جکڑنا جی۔ انسان کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہوں گی، گلے کے اندر توق ڈالا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا جی، تانبے کی زمین ہوگی، سورج سر کے اوپر ہوگا جی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس، اے انسان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس المطمئنہ، اللہ کی یاد میں رہنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے۔ آپ نے سورۃ قیامہ کے اندر سنا تھا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس کی 3 قسمیں بتائی تھی جی، نفس کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، 13ویں پارے میں آپ نے سنا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ سورۃ قیامہ میں آپ نے سنا نفس لوامہ، اور یہاں پر آپ نے سنا کیا جی، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہر وقت انسان کو برائی کے اوپر لگاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ نفس لوامہ، انسان سے گناہ ہو جائے تو نفس انسان کو ملامت کرتا ہو، یار یہ تو نے کیا کر دیا، کل اللہ کے دربار میں تو حاضر ہوگا، اللہ تجھ سے پوچھے گا بندہ
ملامت ہوتا ہے فوراً توبہ طائب ہوتا ہے. اور نفس مطمئنہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کی یاد میں. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, بس داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر. وَادْخُلِي جَنَّتِي, میرے وہ بندے جو میری جنت میں ہیں جی, ان کے ساتھ رل مل جا. اور یہی حالت ہوتی ہے جب روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں نا جی مومن بندے کے پاس اور کافر بندے کے پاس. مومن بندے کو آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے مطمئنہ روح نکل جا, اللہ تجھ سے راضی ہے, تو اللہ سے راضی ہے. اور کافر بندے کے پاس, گنہگار بندے کے پاس آ کر کہتے ہیں نہیں نکل جا مردود روح, وہ نہیں نکلتی جی. پھر فرشتے کیا کرتے ہیں یضربون وجوہہم, پھر منہ کے اوپر تھپڑ مکے ککیں لگتی ہیں جی, ٹھیک ہے, پیٹھ کے اوپر ککیں لگتی ہیں, پھر زبردستی کھینچ کر باہر نکالتے ہیں. اللہ رب العزت نزع کی حالت کی سختی سے اور دنیا آخرت کی ذلتوں سے رسوائیوں سے محفوظ فرمائے, آمین.